مولانا ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت گزری ہے، اتنی زیادہ خرافات ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا رہا، ڈھول بھی بجتے رہے، لوگوں نے ڈانس بھی کیے. تو یہ چیزیں ان حضرات کے لیے کیا یہ ہمیں اس انداز میں ان کی محبت کو منانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں کہ منانا اور اپنانا دونوں میں فرق ہے. دین منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اگر کسی کی شادی ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی کی ولادت ہے، تو ہم اس میں دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کیا کیا بہترین. یہ سارے مراحل سے ہمارے نبی کی زندگی آپ اپنی زندگی میں گزریں. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، بے شک آپ کے بچے فوت ہوئے ہیں، بے شک آپ کے چچا فوت ہوئے ہیں، اور آپ کے صحابہ فوت ہوئے ہیں، بالکل. اور آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی ہیں. تو آپ نے ان کی فوتگی پہ کیا کیا؟ اللہ اکبر. اور کیا خوبصورت جواب. آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ کی اولادیں، اہل بیت کی اولادیں پیدا ہوئی ہیں، حسن حسین پیدا ہوئے ہیں، آپ نے ان کی ولادت پہ کیا کیا؟ کائنات کے تو اللہ کے نبی خود موجود ہیں. ہاں جی، ہمیں ان کا عمل دیکھنا چاہیے. امام الانبیاء موجود ہیں اور نبی کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار پیدا جن ہوئے کی ہیں. محبت میں ہم کر رہے ہیں وہ خود کیا کر رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی کے نواسے اب پیدا ہوئے ہیں، تو یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. بے شک بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ان کی ولادت پہ اللہ کے نبی نے کیا کیا. پھر اللہ کے نبی کی ولادت پہ یا آپ کے صحابہ نے کیا کیا؟ بے شک. تو ہم اس چیز کو اپنائیں تو ہمارا دنیا بھی آخرت بھی بہت اچھا جواب. تو بہترین جواب ہے. اصل میں اپنانے میں جو بندہ جو ہے وہ دین کو اپنائے نا اور صرف مناتا رہے، تو 10 دن منا لے، 40 دن منا لے اور اسی کو دین سمجھ کے زندگی گزارنے کے سارا دین اسی کے اندر بند کر دیں، نہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حضرت حسن پیدا ہوئے، آپ نے ان کو گھڑتی دی، اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈالا، نام حضرت علی نے حرب رکھا، تو آپ نے فرمایا نہیں حسن، حرب میں جنگجو، اور آپ نے فرمایا حسن. پھر آپ نے جو ہے ان کا سر منڈوایا اور ان کے بالوں کے وزن کے چاندی جو آپ نے صدقہ کی اور یہ ان کا ختنہ کروائے. اور اسی طرح جو حضرت حسین پیدا ہوئے تو اسی طرح آپ نے نام علی سے پوچھا، انہوں نے کہا حرب جنگجو، انہوں نے فرمایا نہیں حسین. تو اور آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے نواسوں کے اللہ نے آج تک کائنات میں کسی کے نہیں رکھے ہیں، یہ انہی کے لیے اللہ نے بچا کے رکھے ہیں. تو اس لیے آپ نے ان کی ولادت پہ کیا کیا. پھر آپ کے زندگی میں صحابہ نے کیا کیا، آپ کی زندگی کو کیسے جو ہے کیا ہے. تو اس لیے اس وقت میں یہ زیادہ رجحان پڑتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی جو بھنگڑے ڈال رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی جو ہے خرافات، ڈھول بج رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، اور سب محبت کے نام پہ، سارا محبت کے نام پہ. تو محبت اطاعت سے پہچانی جاتی ہے. عربی شاعر کہتا ہے تصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن یحب مطیع. تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور جو ہے وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو. یہ محبت عقل میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ عقل سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، دوسری طرف نافرمانی بھی کرتے ہو. یہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی؟ یہ شعر ہے. لو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ تم محبت میں سچے ہوتے تو اطاعت کرتے، کیونکہ ہر عاشق اپنے معشوق کا فرمانبردار ہوتا ہے. کیا بات. تو اس لیے اللہ کے رسول کی محبت اطاعت سے پہچانی جاتی ہے. بندہ بات ایک نہ مانے اور کہ میں پڑھا لکھا ہوں، سمجھدار، ہوشیار، جاننثار، وفادار، مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور بات ایک بھی نہ مان رہا ہو تو مرنے کے لیے بھی تیار ہو، تو اس کی کون سی محبت ہے؟ اس لیے محبت اطاعت سے پہچانی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ سے محبت کریں گے. میری محبت کی پہچان میری سنتوں کو زندہ کریں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی کی عظیم سنت ہے. یہ یہاں فرمایا یا بنیا ان استطعت ان تمسی وتصبح فلیس فی قلبک غش لاحد ففعل وذلک من سنتی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 10 سال خادم رہے ہیں. وہ فرماتے مجھے فرمایا میرے پیارے بیٹے انس، کر سکتا ہے تو صبح شام اس حال میں کر، اگر کر سکتا ہے تو اس حال میں ضرور کر کہ کسی کے بارے میں دل میں میل نہ رکھنا. ففعل، ضرور کر. وذالک من سنتی، اور یہ میری بڑی عظیم سنت، میری بڑی
عظیم سنت ہے. اس لیے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آج مسلمانوں کے دل مسلمانوں کے لیے گٹر بنے ہوئے ہیں گندگی کے, ہر نفرت عداوت اور اس کو کیچڑ اچھالنا اور اس کے جج بنے ہوئے ہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے صبح شام اس حال میں کر کے کسی کے بارے میں دل میں میل نہ رکھ. یہ میری بڑی عظیم سنت ہے. کیا بات, بہت زبردست. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا, بہت زبردست آپ نے جواب دیا. مولانا ہم امام کو کیوں فالو کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ فالو کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں اصل میں اللہ کے نبی کو ہی فالو کرتے ہیں, قرآن کو فالو کرتے ہیں, احادیث کو فالو کرتے ہیں. اچھا, لیکن سمجھنے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علم سے ان کا علم زیادہ تھا, انہوں نے قرآن و حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے, لہٰذا ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. کیا بات ہے, بالکل. ہم ان کی بات نہیں مان رہے ہیں, بالکل. انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور ہمیں بتلا دیا, بے شک, تو ہم مانتے ہیں. بالکل. تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, ہر مسجد کا ممبر پہ مولوی صاحب بیان تقریر کرتے ہیں, ان کی عوام سن کے ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. 14ویں صدی کے مولوی صاحب کو فالو کر رہے ہیں. دکھ اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو فالو کر رہے ہیں. بالکل, اب تو نیٹ سے زیادہ دین سیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے. ترجمے کسی کے کیے ہوئے سینکڑوں دفعہ ساتھی احادیث کا ترجمہ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے نیٹ سے یہ ترجمہ کیا ہے, نکلوایا تو یہ نکلا ہے, اور وہ بالکل غلط کر رہا. بالکل, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. بالکل یقین جانے, میں نے پھر اس کو ایک ایک لفظ ایک دفعہ لکھ کے کہ اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا معنی ہے, 10 دفعہ ترجمہ غلط کرنے کے بعد اس نے میں لفظاً جب پوچھا سوری, ہاں جی, وہ معذرت کرتا رہا, ساتھ معذرت کرتا. جب آپ کوئی وہ رزلٹ دیتا ہے اس پہ آپ اگر اس کو کہہ دو کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو پہلے معذرت کرتا ہے. خود 14ویں صدی کے مولوی صاحب کو فالو کر رہا ہے اور خود کسی کا لکھا ہوا ترجمہ فالو کر رہا ہے اور خود چیٹ جی پی ٹی اور نیٹ کو فالو کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ امام صاحب کو فالو کرتے ہیں اور جو ہے قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. تو حقیقت میں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, قرآن حدیث ہی کو فالو کرتے ہیں, لیکن اتنا کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز سے سمجھا ہے, اور انہوں نے جو سمجھا ہے ان کا علم, عقل, سمجھ, ورع, تقوی ہر اعتبار سے وہ ہم سے اچھے تھے, اس لیے ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں. صحابہ سے علم لیا ہے, صحابہ سے ملاقات ہے, تابعین سے, تابعین کے دور کے ہیں, تو اس لیے بعض کا یہ کہنا بھی ہے کہ انہوں نے صحابہ سے جو ہے حدیث لی ہیں, لیکن جو ہے وہ اگر تابعین سے بھی لی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں ان کا علم زیادہ تھا, بہت زیادہ تھا ہمارے مقابلے میں. اور میں نے یہ سنا ہے کہ جیسے ان کے لیے شاگرد استاد سے کلاس میں پڑھتے ہیں, تو اب کوئی یہ کہے کہ استادوں سے کیوں پڑھ رہے ہو, استادوں سے کیوں پڑھ رہے ہو, قرآن و حدیث کو خود سمجھو. ایسے ہی ہے. تو وہ کہیں گے کہ استادوں سے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اچھا پڑھے ہوئے ہیں, کیا یہ اچھا پڑھے ہوئے ہیں, تو اس لیے استادوں سے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور یہ کوئی اعتراض کرتا بھی نہیں ہے. بالکل عقل مند بندہ یہ اعتراض نہیں کرتا ہے کہ استادوں سے بھائی اٹھو سارے, ہر مدرسے کے اندر ہمارے جتنے مدارس ہیں, ہمارے دیوبند کے مدارس ہیں اور بریلوی حضرات کے مدارس ہیں, اور اسی طرح جو ہے اہل حدیث حضرات کے مدارس ہیں, جتنے بھی مدارس ہیں ان میں کوئی بھی بچہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا ہو استادوں سے کیوں پڑھ رہے ہو, استادوں کی بات کیوں مان رہے ہو, خود قرآن و حدیث کو سمجھو اور پڑھو, اس پہ عمل کرو. کوئی بھی نہیں کہتا. استادوں کی بات پہ اعتماد کر کے صرف میں, ناب میں, تفسیر میں, حدیث میں, اصول حدیث میں, فقہ میں اپنے استادوں کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں اور ان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ وہ استادوں کی بات مان رہے ہیں, وہ قرآن و حدیث ہی کو مان رہے ہیں, لیکن استاد اچھا پڑھا رہے ہیں, اچھا سمجھا رہے ہیں اور زیادہ علم رکھتے ہیں, لہذا ان کی بات پہ اعتماد کر کے مانتے ہیں. اسی طرح ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانتے ہیں, قرآن و حدیث کے خلاف ان کی بات کو نہیں مانتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں جو ان کی قرآن و حدیث کے خلاف ہو. اور وہ خود فرماتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اگر میری حدیث کے خلاف اگر کوئی میرے بات کے خلاف کوئی حدیث ہو تو حدیث کو لینا چاہیے, میری بات کو دیوار چھوڑ دینا چاہیے. بہت زبردست. اور پھر میں نے ان کے بارے میں یہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے کہ سلمان تیری اولاد میں سے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیری اولاد سے نسل سے ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو علم سریا ستارے پہ ہو تو اس کو بھی لے کے آئیں گے. اور تینوں امام عربی النسل ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ اجمی ہوں گے, فارسی النسل.
اللہ اکبر. یہ تو پیشن گوئی بھی ہو گئی. اور جی. اتنے بڑے بندے ہیں اور پھر صحابہ کا دور دیکھ رہے ہیں, صحابہ کے بعد تابعین کا دور دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے تو ان دوروں کی جو ہے تعریف فرمائی ہوئی ہے, خیر القرون کے بارے میں آپ نے خود فرمایا ہوا ہے. میں نے خود لوگوں کو دیکھا, اس کو اپنے پاس بیچارے کے پاس علم نہیں ہوتا, موبائل لے کے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے, ان کو حدیثیں دکھا رہا ہوتا ہے, موبائل سے, چیٹ جی پی ٹی سے اور نیٹ سے حدیثیں نکال کے دکھا رہا ہوتا ہے, ذاتی علم نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے بھی نہ مانو, اس نیٹ کی مان لو, نیٹ کی مان اس پہ اعتماد کر لو, لیکن امام و حنیفہ کو نہ فالو کرو. نہ کرو. اوئے ہوئے. یہ صرف کتنی کم علمی کی بات ہے کہ ہم آج کا قصور ہے, ٹیکنالوجی کو سمجھ رہے ہیں سارا کچھ. جی. اور جو لوگ جنہوں نے زندگیاں دین کو سمجھنے میں ان کتابوں میں اپنی کمریں جھکا دی ہیں, ان کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے پھر مولانا آج نالج زیادہ ہے, ہر آدمی کو آج ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود فتنے زیادہ ہو گئے کہ ہمیں نالج تو آ گئی لیکن اس کا صحیح طریقہ نہیں آیا. دیکھیں, قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ کے اندر یہ مقدمہ ہے قرآن کا, ہمیں حکم دیا اللہ سے کہ ہدایت کی دعا مانگو. بالکل. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اور اگلی بات بھی اللہ نے ہمیں سکھائی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہوئے اور ان کے اوپر تیرا عذاب آیا. بے شک. اب دیکھیں کہ اللہ جل شانہ انعام یافتہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں, اور قرآن میں آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. یہ اللہ جل شانہ نے انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے 4 طبقے گنوائے ہیں. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں, ان کے رستے پہ چلیں, ان کے رستے پہ چلنے کی اللہ سے دعا مانگے. سبحان اللہ. تو ان کے رستے پہ چلنے کے بجائے اللہ فرماتے کہ اللہ کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگو. اللہ اکبر. خود قرآن کو سمجھو. اللہ اکبر. بندوں کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ اگر قرآن سمجھنا خود ہوتا اور خود ہی ہدایت یافتہ بننا ہوتا تو پھر بندے کو اللہ نبی نہ بھیجتے کہ ہر بندے کو کتاب پکڑا دی جاتی, خود سمجھو. ایک نبی ہوتا 1.25 لاکھ نبیوں کے بھیجنے کے بجائے ایک ہی نبی ہوتا, ساری انسانیت کے لیے ایک کتاب ہے, اور سب کو یا ایک ہی دور کے اندر ایک دفعہ کتاب پکڑا دی جائے, سمجھو کتاب اور چلو دین پہ. ایسا ہی ہے, سمجھو کتاب اور چلو دین پہ. ایسا نہیں ہوا ہے کہ جبکہ نبیوں کو اسوہ حسنہ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ دکھانے کے لیے آئے کہ ایسے گزاریں. بے شک. کوئی یہ کہے کہ بس صرف قرآن و حدیث کو فالو کر لو, اسوہ حسنہ کی کیا ضرورت ہے, یہ بے جا اعتراض ہوگا. اللہ اکبر. اور بہت بڑا غلط اعتراض ہوگا. اللہ کی ذات نے اسوہ حسنہ اللہ کے نبی کو دکھایا ہے کہ بھائی کرنا بھی ان کے طریقے پر ہے, ان کو دیکھ کے کرو, تو بہت زبردست. مولانا ایک اعتراض اور اللہ نے خود فرمایا, ہمیں حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بے شک. واولی الامر منکم. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر جو ہے علماء, فقہا, ان کی اطاعت کرو. کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کو سمجھنا ہے تو علماء بے شک سمجھائیں گے اللہ اور اس کا رسول. اللہ اور اس کے رسول. مولانا بعض جگہ پہ اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ تبلیغ کے اوپر جو ہے وہ جہاد کی آیات کو جو ہے وہ تبلیغ میں فٹ کرتے ہو, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں جہاد کی آیات تبلیغ میں فٹ کرنا یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کو جہاد سمجھا نہیں جاتا. جہاد کا مقصد جو ہے وہ الہی کلمت اللہ ہے. اگر جہاد کا مقصد الہی کلمت اللہ نہ ہو تو وہ جہاد ہی نہیں. اچھا. تو جہاد کا مقصد دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو جائے, یہ ہے. بالکل. اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ تبلیغ. جہاد جو ہے یہ مؤذن اذان سے جہاد کرتا ہے, مجاہد تلوار سے جہاد کرتا ہے, اور مبلغ تبلیغ سے, علماء دلائل سے, مناظرے سے, اور مصنف اپنے قلم سے جہاد کرتا ہے. یہ سارے جہاد ہیں. اور قتال کرنے والا جو جہاد کرتا ہے, جہاد کی قسم قتال ہے. بالکل. اور قتال اور جہاد جو ہے اگر یہ الہی کلمت اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ عند اللہ مقبول نہیں ہے. اچھا, بالکل صحیح. تو اس لیے جہاد کی آیات کو تبلیغ پہ فٹ کرنا, یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ کو جہاد سے نکالتے ہیں. بالکل صحیح ہے.
تو جہاد جہد سے ہے، محنت اور مشقت، اور سب سے جہاد قتال کا، مؤذن کی اذان کا، مجاہد کی تلوار کا، اور مبلغ کی تبلیغ کا، اور عالم کے مناظرے کا، اور دلائل کا، علماء کے دلائل کا، ان سب کا مقصد جو ہے وہ دین کی سربلندی ہے، بے الہی شک کلمت اللہ۔ بے شک بے شک، اور اس میں ایک قسم تبلیغ بھی ہے جہاد بالکل کی۔ بالکل، تو دوسری بات، یہ اعتراض آج سے نہیں ہے، یہ پرانا اعتراض ہے، اور اس اعتراض کا جواب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دیا ہے۔ اچھا بالکل صحیح، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جو ہے وہ فضائل اعمال کتاب لکھی ہے، بالکل فضائل اعمال کے مصنف ہیں، بے فضائل شک، صدقات کتاب لکھی ہے، بالکل اور اسی طرح فضائل جو ہے وہ انہوں نے درود لکھا ہے، فضائل نماز، فضائل بالکل قرآن، صحیح، حکایات صحابہ۔ تو یہ جتنے بھی کتابیں لکھی ہیں شیخ نے، فضائل تجارت لکھی ہے، فضائل حج لکھی ہے، تو انہوں نے تبلیغی جماعت پہ اعتراضات اور ان کے جوابات، اور کتب فضائل پہ اعتراضات اور ان کے ان کے جواب جوابات ان کی بھی ہیں، زندگی میں لکھی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح، یہ کتاب ہے میرے پاس ان کی، شیخ نے اپنی زندگی کے اندر یہ کتاب خود لکھی ہے۔ اللہ اکبر، تو شیخ نے اپنی زندگی کے اندر یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے جواب اس کا دے رہا ہوں کہ میرے پاس 100 سے زیادہ خطوط آئے ہیں، کم نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ علماء کی طرف سے، علماء کی طرف سے، اور ان کا اوہو، یہ اعتراض ہے کہ جب تبلیغ والے جہاد کی آیات کو تبلیغ پہ کیوں فٹ کرتے ہیں۔ بالکل تو صحیح، شیخ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ شیخ نے اوجز المسالک فی موطأ امام مالک کی شرح لکھی ہے، اور اس کے اندر اوجز کے اندر بھی شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری تفصیل سے اس کو لکھا ہوا ہے، بالکل اور جہاد کی شرعی اور لغوی تحقیق اور اس کو مفصل لکھا ہے، بالکل، اور اسی طرح جو ہے وہ بخاری کی شرح کے اندر بھی شیخ فرماتے ہیں میں نے لکھا ہے۔ اور شیخ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کتاب کے اندر سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ کیا جہاد کی آیات جو ہے وہ تبلیغ پہ بندہ فٹ لگا کر سکتا ہے کہ نہیں لگا بالکل سکتا، صحیح، اور جہاد کی آیات اور جہاد کی احادیث کو تبلیغ پہ فٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، بالکل صحیح ہے، اور اس کے موضوع پہ بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ شیخ اس میں بات کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک باب باندھا ہے المشی الی الجمعہ، کہ بالکل جمعے کی نماز میں جانے کے لیے ٹھیک ہے، باب باندھا ہے، اور اس باب کے اندر حدیث لائی ہے من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جس کے قدم اللہ کے رستے میں گرد آلود ہوئے اور اس اللہ کے اوپر اکبر، جہنم کی آگ حرام ہے۔ اچھا شیخ دیکھو، فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم اور جلیل القدر محدث نے جمعے کی نماز میں جانے کے لیے اللہ کے جو راستے اللہ کو کے کاؤنٹ راستے کیا کی ہے، حدیث جو ہے وہ کاؤنٹ کی ہے اور ذکر کی ہے، تو الہی کلمت اللہ تو اولین جو ہے وہ جہاد کی سب سے الہی کلمت اللہ کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ تبلیغ اور تبلیغ ہے، سب سے بہترین قسم۔ بے اور شک، شیخ فرماتے ہیں میں ببانگ دہل، شیخ فرماتے ہیں میں ببانگ دہل کہتا ہوں، میں خود مدرسے اور تصوف کی لائن کا بندہ ہوں، بالکل لیکن تبلیغ من حیث الوجہ، بعض وجوہات سے تبلیغ جو ہے ان چیزوں سے تمام چیزوں میں افضل ہے۔ افضل ہو گئی، اور اس بالکل میں شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے الہی کلمت اللہ کے لیے تبلیغ پہلے نمبر پہ ہے، بالکل جہاد بدرجہ مجبوری ہے۔ مجبوری، جیسے اچھا ڈاکٹر بیمار کا علاج کرتا ہے، اور علاج کرتے ہوئے ایک سطح پہ وہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ یہ دوائی سے اس کو علاج نہیں ہوگا، اب اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، بالکل صحیح اور صحیح، آپریشن بدرجہ مجبوری ہوتا ہے، بالکل نہ کہ شروع میں آپریشن کیا بالکل جاتا ہے۔ اس بالکل، لیے اگر وہ دوائی سے ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر اس کو آپریشن لکھ کے دیتے ہیں، یہ بدرجہ اللہ مجبوری ہے۔ اکبر، تو اسی طرح جہاد کی وہ قسم جو قتال ہے وہ بدرجہ مجبوری ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اپنی جگہ ہر جو ہے ہاتھ کے اندر، ہر جسم کے اندر جتنے اعضاء و جوارح ہیں، ہر عضو جو ہے اپنی جگہ رکھتا ہے بے اور شک اپنا ایک کام رکھتا ہے، بے شک، اور وہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کان جو ہے وہ بہتر ہے، یا آنکھ بہتر ہے، یا ناک بہتر ہے، یا زبان بہتر ہے، ہاتھ بہتر ہے۔ سارے اپنی اپنی جگہ بہتر ہیں، اور سارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، سب کی ضرورت ہے جسم کو۔ اللہ اور اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ بے شک
المسلم کالجسد الواحد، اور کافروں کو کہا الکفر ملت واحدہ، کافر ایک قوم ہے اور مسلمان ایک جسم کی طرح ایک جسم کی طرح، اور جسم کے اندر پاؤں بھی ہوتا ہے، آنکھ بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتا ہے، اعضاء و جوارح باقی بھی بے ہیں، شک بے ہر شک، اس کا اپنا اپنا کام ہے، بالکل، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ہر مسلمان ایک جس شعبے میں لگا ہوا اس کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا اور کام، ایک شعبے کی وجہ سے دوسرے شعبے کی بندے کے دل کے اندر کمی نہ آئے، کمی نہ آئے، ایک شعبے کا کام ایک کان جو اپنا کام کرتا ہے، بالکل ناک کا کام نہیں کرتا، لیکن بالکل، ناک کا ساتھ ضرور دیتا ساتھ ہے، ضرور دیتا ہے، ناک کو جسم کے اپنے کیا بات ہے، اگر آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں تو جسم اس کی کمزوری کے باوجود بھی اس کا ساتھ بھی دیتا ہے، ساتھ لے کے چلتا ہے، ساتھ لے کے لیکن باقی جسم آنکھ کا کام نہیں کر آنکھ سکتا کا ہے، کام نہیں کر کان کا کام باقی جسم نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح دماغ جو ہے، اور اسی تبلیغ جو ہے، تبلیغ تمام کاموں کے لیے جتنے بھی شعبے ہیں ام الحسنات، ان کی تقویت کے لیے بے شک، یہ ایک زمین کا کردار ادا کرتی اللہ ہے، اکبر، جیسے زمین جو ہے وہ زمیندار کو غلہ دیتی ہے اور مرنے والے کو جگہ دیتی ہے، بے شک، کپڑے والے کو کاٹن دیتی ہے، اور جو ہے غلے والے کو غلہ دیتی ہے، لکڑ والے کی ضرورت کو لکڑ میں اللہ پورا اکبر، کرتی ہے، اللہ رہنے کے اکبر، لیے ایک مکان دیتی ہے، ہر بندے کو زمین ضرورت پر پورا کر رہی ہے، بے شک، اور تبلیغ جو ہے، تبلیغی میدان یہ زمین کی مانند ہے کہ جہاد والوں کو بندے دیں گے اور مدرسوں والوں کو بندے دیں گے، کہ مدرسوں کی اس سے پہلے، اس محنت سے پہلے مدرسوں کے اندر کا نظام جو تھا وہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا، کمزور ہو پڑھنے گیا تھا، پڑھانے والے، کہ بالکل، اب مدارس میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اس لیے کہ تبلیغ نے اس میں مدارس میں لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کیا کیا، بات ہے، پڑھنے کا جذبہ پیدا کیا، اللہ اسی اکبر، طرح تبلیغ جو ہے وہ تصوف والوں کے بندے کو فکر لگاتی ہے بے شک کہ خود ہمارے اندر دین آنا چاہیے اور دین کی فکر پیدا بے شک کرتی ہے، تو بے وہ شک، بزرگوں اور پیروں کے پاس اپنی اصلاح کے لیے بھی جائیں گے، اللہ اور ان اکبر، کو بھی بندے دے رہی ہے، مدارس والوں کو بھی، جہاد میں، تبلیغ میں، ہر لائن میں یہ ایک زمین کی مانند ہے، بے شک بے شک تو بے شک، زمین جیسے ہر ضرورت کو پورا کر رہی ہے، یہ بھی سب ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں، لیکن زمین کی ضرورت باقی کوئی چیز پورا نہیں کرتی ہے، اللہ اکبر، درخت زمین کی ضرورت نہیں پورا کرتے ہیں، سبحان اور اللہ، جتنی بھی چیزیں یہ زمین کی ضرورت پورا نہیں نہیں زمین کر کی سکتے، جگہ کوئی بھی چیز کوئی بھی جگہ نہیں لے سکتی، نہیں لے سکتی ہے، بالکل، اسی طرح تبلیغ کی جگہ کوئی چیز نہیں لے سکتی ہے، تبلیغ سب کو سپورٹ کرتی ہے، کیا بات ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بندے کے اعضاء و جوارح میں جو ہے جسم، جیسے ہر جسم کا عضو ہے اور جسم کا ہر عضو اپنا کام کر رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ چل رہا ہے، بالکل، لیکن بالکل، دوسروں کا کام نہیں کر سکتا، بالکل دوسروں کا اپنا کام نہیں اپنا کر سکتے، کام بندہ کرتا رہے، اور اللہ سے امید دوسروں کے لیے دعا کرتا رہے، دوسروں کو ساتھ چلتا رہے، معاونت دعا میں، اور جو ہے جتنا بھی ہو سکے بندہ کرے، بے شک، لیکن یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اس وقت میں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں یہ وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے جیسے پہلے لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے تھے، یہ بالکل بعین اللہ کا راستہ ہے، تبلیغ بھی اللہ کا راستہ ہے، جہاد بھی اللہ کا راستہ ہے، مدارس بھی اللہ کے راستے ہیں، بے شک، اور یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ایک جگہ، مقام رکھتی ہیں، اپنے اپنے ایک حیثیت رکھتی ہیں، اپنی بے شک اہمیت رکھتی ہیں، بے شک، اللہ جزائے خیر عطا اور فرمائے یہ مولانا، وظیفے اللہ کے نبی سے ہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تو اللہ جل شانہ نے یہ دعا قبول کی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بے شک تو یہ تصوف، تبلیغ، تدریس، تصوف، یہ وظیفے انبیاء کے ہیں، بے اور شک، ابراہیم علیہ السلام نے یہی مانگا تھا اور ہمارے نبی کے حق میں دعا قبول ہوئی، تو یہی وظیفہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی عطا فرمایا اور بے یہی شک کام اپنے نبی کو بدلایا۔ بے شک، یہ بعض لوگوں میں یہ چیزیں جامع ہوتی ہیں کہ تینوں کام کر جی 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 ایک جی، وقت میں کریں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے تدریس کو، تبلیغ کو، تصوف کو جمع کیا تھا، اللہ لیکن اکبر، بعض جامع شخصیات ہوتی ہیں اور بعض ایک ہی لائن میں چلتے ہیں، جی جی، اور لیکن سارے جو ہے وہ ایک تینوں لائن چیزوں پہ نہیں چل نہیں سکتے، چل سکتے، کسی کسی کو اللہ یہ صلاحیت لیکن عطا مولانا فرمائے، الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ذکر اور علم میرے کام کا پیا ہے، دو پیوں کے بغیر جیسے جو ہے وہ گاڑی نہیں چلتی، ایک پیے پہ، اسی طرح میرا کام بھی ان کے بغیر نہیں چل اللہ سکتا، اکبر، تو اس لیے 6 نمبروں کے اندر ان کی اہمیت کو رکھا اہمیت گیا کو ہے، بیان کر بیان کیا گیا ہے، اور تبلیغ کے کام کے بنیادی کاموں میں سے، صفات میں سے ہے کہ بندے کے پاس علم بھی ہو علم بھی ہو، ضروریات دین کا،
اور کم سے کم حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کرے تمیز بھی ہو. اور علم کی اہمیت، علم والوں کی اہمیت کو تبلیغ میں بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح ذکر اور ذکر کرنے والوں کی اہمیت کو تبلیغ میں بیان کیا جاتا ہے، اس پہ زور دیا جاتا ہے. بے شک. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا یہ دین ہے کیا؟ کوئی اپنے والدین کی خدمت کرنے کو دین کہتا ہے، کوئی حلال رزق کمانے کو دین کہتا ہے، کوئی بچوں کو پالنا دین کہتا ہے. دین ہے کیا؟ دین جو ہے نا جی، طرز زندگی کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ دین. ٹھیک ہے. اور دین طرز زندگی یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، دین دیریوں کا بھی ہے، مجوسیوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بالکل اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. بالکل. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین پہ چلے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کو قبول نہیں کریں گے. قبول نہیں کریں گے. لیکن مفہوم دین کو سمجھنے میں مسلمان نے خطا کھائی ہے. اچھا. جو جہاں لگا وہ اس کو دین کہتا ہے. کوئی کہتا ہے جی ماں باپ کی خدمت کرو، یہ بھی دین ہے. کوئی کہتا ہے جھنگ کے علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملے تو وہ کہنے لگے میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، یہ بھی دین ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل میں بات کر رہا تھا لاہور میں، ایک بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا روزانہ ہم 21 گھنٹے پڑھتے ہیں، یہ بھی دین ہی ہے. اور اسی طرح یہاں تک کہ ایک مویشیوں والے سے میں ملا، بھینسوں والا، کہہ رہا میری 40 بھینسیں ہیں، بے زبان ہیں، ان کو چارہ ڈالتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، سارا کام. اگر میں ان کو چھوڑ دوں اور نمازوں اور ان چیزوں میں لگ جاؤں تو ان کی خدمت بھی تو دین ہے. بالکل. اور کوئی ماں باپ کی خدمت کو دین کہتا ہے، کوئی حلال کمانے کو دین کہتا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کے بچے پڑھا رہا ہوں یہ دین ہے، کوئی کہتا ہے میں لوگوں کے کام آتا ہوں یہ بھی دین ہے. کہ ایک بہت بڑے خان صاحب سے میں ملا، کاکڑ فیملی سے تھے نارووال کے علاقے میں، تو مجھے کہنے لگے کہ میں مولانا لوگوں کے بڑے کام آتا ہوں. یعنی جو جہاں لگا ہوا ہے وہ اس کو دین سمجھ رہا ہے کہ دین طرز زندگی ہے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، طرز زندگی، بہترین طرز زندگی 24 گھنٹے کے اعتبار سے وہ ہمارے نبی کی زندگی، وہ ہمارے نبی کی زندگی 24 گھنٹے کے اعتبار سے. صرف مسجد کی نماز تک نہیں، بلکہ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، شادی غمی، کمانے اور خرچ کرنے میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں. اور اسی طرح دین کو اپنانے میں اور دین زندگیوں میں لانے میں، یہ بھی طرز زندگی نبی کا ہوگا. بے شک. یہ نہیں ہے کہ دین کو اپناؤ تو وہ تو نبی کی زندگی پہ، اور دین زندگی میں لاؤ اپنی مرضی پہ. بے شک کہ نہیں، دین کو اپنانے میں اور دین زندگیوں میں لانے میں طرز زندگی نبی کا ہوگا. بے شک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے زندگی گزاری ہے ویسے ہم زندگی گزاریں، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں سیمپل اور نمونے کے طور پہ دیے ہیں. بے شک. یہ آپ فیکٹری میں مال آرڈر تیار کرواتے ہیں، اور مال تیار کرواتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں چیز بنا دیں، اور اس کا ایک سیمپل دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے. بالکل. اور آپ نے بھاؤ طے کیا اور جو ہے وہ آرڈر رکھوا دیا ان کے پاس، اور جب آپ مال اٹھانے کے لیے لے جاتے ہیں چیز کوئی اور بنی ہوئی ہے. بالکل. تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ آپ لے لیں، بالکل فریش مال ہے، کہ میرا سیمپل دیکھیں، میرا آرڈر چیک کریں. بالکل. اس سے یہ سیمپل سے ملتا نہیں ہے. بالکل. اللہ نے زندگی گزارنے کا جو سیمپل، نمونہ، آئیڈیل دیا وہ اپنے نبی کی زندگی دی ہے. جب کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کسی کی زندگی میل نہیں کھائے گی تو اللہ اسے قبول نہیں کریں گے، اگرچہ کسی اور نبی کی شریعت کیوں نہ ہو. کیا بات. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دینن سے مفسرین نے لکھا آسمانی دین. کسی اور شریعت پہ بھی زندگی گزارے تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کی نبی نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات یا انجیل پڑھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جس کا مفہوم کہ معلومات کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. ساتھ والے نے کہا عمر دیکھتے نہیں ہو اللہ کے نبی کے چہرے کو؟ آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اگر اس وقت موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں. کوئی چارہ نہیں. تو جب نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی کی اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہونے کے باوجود ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے اور آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو امتیوں کو کیسے یہ جواز مل گیا کہ جو جیسے زندگی گزار رہا ہے وہی اس کا دین ہے. اور پھر خاص کر کے مسلمان رسم و رواجوں پہ زندگی گزار رہے ہیں. رسم و رواج بھی شادیوں میں، فوتگیوں میں، زندگیوں میں ہندوؤں اور سکھوں کے، کہ اس کو زندگی کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس لیے طرز زندگی کا نام دین ہے، اور دین اللہ نے جو کامیاب ہونے کے لیے دیا وہ پورا دین دیا ہے. بے شک. مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے ادھورے دین پہ چل کے. بے شک.
میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ میٹرک میں پڑھ رہا ہے تو باپ اس کو کہتا ہے بیٹا بورڈ کے پیپر ہیں تیاری کر لے، کچھ پڑھ لے، تو کہتا ہے ابا میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، کہ کیا تیاری کی ہے؟ تو پڑھتا ہے کوئی نہیں، کہ میں نے انگلش کی پوری کتاب یاد کی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو باپ کہتا ہے باپ بیٹا انگلش کی ایک کتاب سے کیا ہوگا، کہ باقی کتابیں؟ کہتا ہے ابا سارے محلے والوں نے، علاقے والوں نے ایک ہی کتاب یاد کی ہوئی ہے، تو کیا سب کے ایک یاد کرنے سے اس کی جو ہے کلاس میں یہ پاس ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ کہ باقی ایک میں 100/100 نمبر حاصل کر سکتا ہے، بے شک، لیکن باقی پیپروں کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ پاسنگ مارکس بھی نہیں لے گا پاسنگ مارکس اور بھی جو ہے ملے گا۔ یہ فیل ہوگا۔ بالکل اسی طرح اللہ کا کوئی ایک حکم کسی نے پورا